پڑھا جاتا. تو یہ 4 رکعت نماز نماز رد مظالم. رد مظالم کا مطلب کیا کہ آپ نے کوئی عہد کیا، بھول گئے، وعدہ کیا، وفا نہ کر سکے، کوئی نظر مانی پورا نہ کر سکے، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا کسی کا پیسہ رہ گیا تھا، اب خدا معلوم وہ کہاں گیا اور آپ کہاں گئے یاد نہیں آتا، کبھی کسی کی شے لے کر رکھی اور بھول گئے واپس دینا. ایسے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کی لائف میں بہرحال آتے ہیں، چاہے ہم ان کو محسوس کریں یا نہ کریں. حد تو یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھے بغیر ایک صرف دانتوں کے درمیان سے خلا کرنے کے لیے ایک ٹوتھ پک استعمال کر لی بغیر پوچھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے رد مظالم میں اس کے لیے بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے. رد مظالم کوئی ایسی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے کانوں پر آ گئی اور ہم اسے اب ادا نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے، یاد نہیں ہے، تو نماز پڑھ لی جائے. یہ نماز 4 رکعت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان میں اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال میں خود ایک عمل درود کی تلاوت بھی. تو جتنا موقع ملے آتے ہوئے، جاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں غیبت اور تہمت نہ ہو جائے، کہیں کسی کی برائی نہ ہو جائے، یا یہ وقت تحصیل علم میں گزاریے کہ کچھ نہیں جانتے ہوں جان لیجئے، اور اگر کچھ جان گئے ہیں تو اس کے تحفظ اور عمل کے لیے صلوات کی بہترین عبادت کو حاصل کر لیجئے. نماز ہے مستحب، نماز ہے نافلہ کہلاتی ہیں، ان میں ایک نماز ہے نماز رد مظالم. یہ رد مظالم کیا ہے؟ رد کہتے ہیں پلٹا دینے کو، مظالم کہتے ہیں کسی بھی نہ جانتے ہوئے اجنبی انداز سے کسی پر زیادتی ظلم واقع ہو جائے تو اس کو مظالم کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس مظالم کو ختم کر دینا، اس مظالم کی معافی مانگ لینا، اس کو رد مظالم کے نام سے پہچانا گیا. تو نماز ہی کا نام ہے رد مظالم. یہ 4 رکعت نماز ہے، اور کوئی بھی نماز 4 رکعت ایک تشہد و سلام نہیں، ایک سلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تشہد تو 2 ہی ہوتے ہیں، البتہ ایک سلام کے ساتھ، سوائے نماز عربی کے. ایک نماز وطر ہے جو 1 رکعت پہ تشہد و سلام سے مکمل ہوتی ہے. ایک نماز عربی کا ایک حصہ ہے جو 4 رکعت 2 رکعت پہ مکمل ہوتا ہے. لیکن باقی تمام نمازیں ہائے مستحب جو ہیں وہ 2 رکعت یعنی تشہد و سلام کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے، چاہے 100 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کے ساتھ سلام پڑھا جاتا. تو یہ 4 رکعت نماز نماز رد مظالم. رد مظالم کا مطلب کیا کہ آپ نے کوئی عہد کیا، بھول گئے، وعدہ کیا، وفا نہ کر سکے، کوئی نظر مانی پورا نہ کر سکے، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا کسی کا پیسہ رہ گیا تھا، اب خدا معلوم وہ کہاں گیا اور آپ کہاں گئے یاد نہیں آتا، کبھی کسی کی شے لے کر رکھی اور بھول گئے واپس دینا. ایسے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کی لائف میں بہرحال آتے ہیں، چاہے ہم ان کو محسوس کریں یا نہ کریں. حد تو یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھے بغیر ایک صرف دانتوں کے درمیان سے خلا کرنے کے لیے ایک ٹوتھ پک استعمال کر لی بغیر پوچھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے رد مظالم میں اس کے لیے بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے. رد مظالم کوئی ایسی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے کانوں پر آ گئی اور ہم اسے اب ادا نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے، یاد نہیں ہے، تو نماز پڑھ لی جائے. یہ نماز 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص. 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی. باقی رکوع، سجود، قنوت، تشہد و سلام ایک عام نماز فجر کی طرح سے. پھر 2 رکعت نماز، نیت کیا ہو رہی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت رد مظالم قربتاً الی اللہ. تیسری رکعت کہیے یا ان 2 رکعت کے بعد جو 2 رکعت اور نماز پڑھ رہے تھے ان کی پہلی رکعت کہیے. 75 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد کے بعد. اور چوتھی اور آخری رکعت یا دوسری نماز کی دوسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت، یعنی قل هو اللہ احد. 25، 50، 75 اور 100. 1 رکعت، 2 رکعت، اس کے بعد 3 رکعت، 4 رکعت.
یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ان نمازوں کی ادائیگی کے بعد ویسے تو دعا موجود ہے جو خاص طور سے رد مظالم کے عنوان میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ دعا آپ کو میسر نہ ہو تو بہت آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ کاملہ کی ملحقات جو کہی جاتے ہیں ان میں کچھ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست صحیفہ کاملہ تو نہیں ہیں مگر ان میں ملحق کی گئی ہیں۔ چوتھے امام کی دعائیں ہفتے کے ہر دن کے لیے، دن ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو یا پیر کا یا الی آخر جمعرات و جمعے کا دن، ہر دن کی الگ دعا، خاص طور سے پیر کے دن یوم الاثنین، پیر کے دن کی دعا، اس میں امام علیہ السلام نے اللہم انی استغفرک سے جملہ شروع کیا ہے درمیان دعا کے اندر، لِكُلِّ نَزْلٍ نَذَرْتُهُ، پروردگار میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں ہر اس نظر کا جو میں نے تیری بارگاہ میں کی ہو اور کرنے کے بعد بھول گیا، وعدٍ وعدتہ ثم لم أفِ بہ، کوئی وعدہ کوئی عہد یہاں سے لے کر آخر تک کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت رکھی ہو، اور اب مجھے یاد نہیں کہ غیبت کی کس کی تھی، وہ چلے گئے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان سے رابطہ نہیں ہے یا انتقال کر گئے، اب میں کیا کروں مالک؟ تو میری طرف سے تو ان تمام کو اتنا عطا کر دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور روایت بھی یہی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے تو خدا ان تمام صاحبان حقوق کو اس بندے مومن سے راضی و خوشنود فرما دیتا ہے، اور جب بندے راضی ہو جائیں تو پروردگار خود بخود مہربان۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اب آخری بات، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ مولوی صاحب اتنی مشکل نماز بتا دی، قبلہ کام بھی تو مشکل کیے تھے، جب کام مشکل تھے تو نماز تو آسان میں کہاں سے لاؤں؟ جو نماز روایات میں بیان کی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب یہ نماز سال میں، 6 مہینے میں، 2 سال میں، کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیجیے گا، تاکہ جو پچھلے حساب کتاب ہیں جن میں آپ اور ہم بھول چکے ہیں کم از کم وہ تو پروردگار سے سیٹ کروا لیے جائیں، کچھ لے دے کے کام نکل آئے گا، یعنی کچھ نمازیں پڑھ کے توبہ کر کے کام نکل آئے۔ تو یہ 4 رکعت نماز ہے، اور اگر آپ کو اس کے پڑھنے مشکل ہو تو مشکل اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ جو سورہ توحید ہے وہ اتنی لمبی سورہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے سورہ بقرہ پڑھیے 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، 75 اور 100 مرتبہ، تو آپ کہیں گے کہ میں جا کے اس سے معافی مانگوں زیادہ بہتر ہے۔ سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں کھڑے ہو کر، یہ ہے مسئلہ ہے میرے آپ کے لیے کہ جب کبھی ویسے ہی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کمر میں درد بھی نہیں ہوتا، ٹانگوں میں پرابلم نہیں ہوتی، اگر دنیاوی گفتگو ہو رہی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ذرا کوئی دینی بات شروع ہو تو ذرا کمر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر بیٹھنے کا دل بھی چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، الحمد پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے، نماز مستحب میں بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کر 25 مرتبہ سورہ اخلاص بیٹھ کے پڑھ لیجیے، اور جب 25 مرتبہ مکمل کر لیجیے پھر کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر رکوع کیجیے، 2 سجدے کیجیے، اسے کرتے ہیں، پھر نماز کی اگلی رکعت میں الحمد پڑھیے کھڑے ہو کر، پھر 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے لیے پھر بیٹھ جائیے۔ اس طرح نماز بھی ہو جائے گی اور زحمت بھی کم سے کم ہو جائے گی۔ کہ بہرحال نماز رد مظالم کی بڑی اہمیت ہے، رد مظالم کے صدقے و خیرات بھی ہوتے ہیں، رد مظالم کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور رد مظالم کے کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں جو مراجع عظام کے نمائندگان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ رد مظالم کی نماز یہ آپ کی خدمت میں آج بیان ہوگی۔ اب آئیے رد مظالم سمجھ میں آ گئے، اب سمجھیے کہ انسان کی ذمہ داریاں من حیث انسان کیا ہے، اور ایک مشکل عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑا اختلاف ہے انسان کی ماہیت اور انسان کی حقیقت۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان جو دکھائی دیتا ہے یہ انسان، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کھائیے اور پیجیے، پہنیے اور گھومیے اور مر جائیے۔ پھر وہ جملہ ہم اپنے لحاظ سے کہتے ہیں پھر نہ فاتحہ نہ درود، جب مر گئے تو ختم ہو گئے۔ تو مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان ختم ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ کب؟ جب بدن ختم ہو گیا، بدن ختم ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ انسان کی ساری صلاحیتیں، ساری قدر و قیمت جب تک تھی جب تک کہ انسان کا بدن سلامت، انسان کا بدن مٹی میں مل گیا، انسان ختم ہو گیا۔ خدا پرست کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جسم کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت نہیں، بلکہ انسان کی اصل قدر و قیمت انسان کی اور روح کی بنیاد پر ہے۔ انسان خلیفہ خدا بھی ہے، انسان اپنے اندر خدا کی روح بھی رکھتا ہے، انسان کی ساری قیمت اسی بنیاد پر۔ لیکن
مادہ پرست اپنے مقام پر. اب تو لفظ انسان کو استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ تحریک چلائی گئی. ہیومنزم کے اعتبار سے انسانی تحریک. ہیومنزم یعنی انسانی تحریک میں کیا کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، انسان بالکل اپنے معاملات میں خود فیصلہ کرنے پر بالکل قادر ہے، اسے کسی خدائی حکم کی، کسی کتاب کی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ ایسے ہی انسان کے مسئلے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان غنا سے محبت کر رہا ہے تو یہ تو روح کی غذا ہے. تم نے روح کو سمجھا کب؟ روح کی غذا تم بیان کرو گے، جس نے روح کو بنایا ہے وہ روح کی غذا بتائے گا. تمہیں کیا خبر کہ روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد. تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے بے مقصد زندگی. میں نے کل ایک بات اشارہ کیا تھا کہ فزیوتھراپی یعنی کہ مسلسل انسان کو ایک جملے پر متوجہ کرنا کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کھا سکتے ہو، تم وہاں پر آ سکتے ہو. یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ یہ تھراپی کیا ہے؟ انسان کے ذہن کو متوجہ کرنا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اسی چیپٹر میں ایک ایسا علاج بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بامقصد زندگی کے لیے آمادہ کیا جائے کہ تم صبح اٹھو گے، اتنے بجے ناشتہ کرو گے، تم صبح آفس جاؤ گے، تم نے اپنی جاب کو مکمل کرنا ہے. یہ تھراپی کی جا رہی ہے ایک بامقصد حیات کی طرف. تو گویا انسان کی زندگی، انسان کی تعریف. اب جتنے بیٹھے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اگر پورا سروے کیا جائے اس مسجد امام حسین میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان تمام سے سوال کیا جائے بھی بتائیے انسان کسے کہتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، شاید 2 دن پہلے جو ہم نے بات شروع کی ہے اس سے پہلے اگر سوال کیا جائے انسان کسے کہتے ہیں تو جواب بڑے مختلف ملتے. انسان کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو کہتے ہیں. جسم سے روح سے مرکب ہے اسے انسان کہتے ہیں. انس سے محبت، انس اور محبت سے بنا ہوا ہے، نسیان سے بنا ہوا، اس کو انسان کہتے ہیں. یا انسان کہتے ہیں منطق کی زبان میں حیوان ناطق کو. حیوان کا مطلب جانور کا مطلب گالی نہیں ہے. جانور کا مطلب کوئی اس کی شان میں کوتاہی اور کمی نہیں ہے. جانور کا مطلب ہے جس میں جان پائی جاتی ہو اسے جانور کہتے ہیں. جان رکھنے والا. حیوان عربی کا لفظ ہے جس میں حیات پائی جاتی ہو. اور ناطق کہتے ہیں 2 ترجمے ناطق کیے گئے. ناطق مانے بولنے والا. تو بولنے والے جانور کو انسان کہتے ہیں. یا یوں کہیے ناطق کا ایک ترجمہ ہے نطق کا مطلب بولنا نہیں ہے بلکہ فکر کی صلاحیت جس کے اندر ہو، جو سوچنے اور سمجھنے پر قادر ہو، اسے حیوان ناطق کہتے ہیں. یا روایات کے اعتبار سے 3 طرح کی مخلوقات خدا نے بنائی. ایک عقل محض جس میں کوئی جذبات کا دخل نہیں، کوئی خواہشات کا گزر نہیں. ایک خواہشات و جذبات خالص اور محض جن میں عقل کا کوئی گزر نہیں. ایک درمیان کی مخلوق ہے، وہاں سے عقل بھی ہے، یہاں سے جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں. جو عقل محض ہے اسے فرشتگان پروردگار کہتے ہیں. جو خواہش و جذبات محض اس کو حیوان کہتے ہیں. اور جو درمیان کی مخلوق ہے اس کو ہی تو حضرت انسان کہتے ہیں. یہ حضرت انسان کیا ہے؟ ان میں صلاحیت فرشتوں کی بھی ہے، صلاحیت حیوانات کی بھی ہے. اگر حیوانیت روحانیت پہ غالب آ جائے جنگ ہے مسلسل. ایسا مت سمجھیے کہ جنگ نہیں ہے. ہمارے اندر ایک جنگ ہے. کیوں کہ خدا نے 2 کو رکھا ہوا ہے، ایک نور ایک خاک. خاک چاہتی ہے کہ نور پہ غالب آ جائے، نور چاہتا ہے کہ خاک پہ غالب آ جائے. جیسے ہی خاک غالب آتی ہے تو انسان خاک کی طرف گرتا ہے، نور غالب آتا ہے تو انسان رب سے قریب. صلوات پڑھے محمد. ایک مسلسل جنگ ہے میرے و آپ کے درمیان. ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاق سے یہ مبارک مہینہ اور انسان کی وضاحت میں ہم بات کو وہاں تک لے کر پہنچے کہ جہاں پر ایک ایسا عنوان قائم کیا گیا کہ جہاں اختلاف نہیں ہے. وہ اختلاف نہیں، وہ کون سا مقام ہے؟ مادہ پرست ہوں
کہ خدا پرست. مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، بدن ہے سب کچھ. خدا پرست کہتے ہیں انسان خالی بدن نہیں ہے، انسان کے ساتھ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک کوئی نقطہ موجود ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرے. یاد رکھیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم نے 2 دن پہلے بھی تلاوت کیا تھا، روز پڑھنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ شاید میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ من ہوا. آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا؟ نہیں، یہ نام مراد نہیں ہے، من ہوا مراد نہیں ہے، ما ہوا مراد ہے. ماہیت کیا، میری اور آپ کی ماہیت کیا ہے؟ نام تو والد نے رکھ دیا، والدہ نے قبول کر لیا، ہو گئے نام والے. نام مراد نہیں ہے، من ہوا، ما ہوا، ماہیت کیا میری اور آپ کی. اور اسی ماہیت پر اتنا مشکل مرحلہ. مولا فرماتے من عرف نفسہ، پھر سنیے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. مولا فرماتے من عرف البحر فقط عرف ربا، جس نے سمندر کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. من عرف الحجر، جس نے پتھر کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. کیوں نہیں فرمایا مولا نے کہ من عرف الشجر فقط عرف ربا، جس نے درخت کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. نہیں، من عرف نفسہ، پتھر سے، سمندر سے، درخت سے خدا کی پہچان ممکن نہیں ہے. اگر خدا کی شناخت ممکن ہے تو خودی سے ممکن. چلو تلاش کرو. شناخت انسان اس لیے اہم ترین ہے کہ خدا کی شناخت کا راز خودی کی شناخت کے اندر موجود. شاید اسی لیے شاعر مشرق کا عظیم ترین جملہ، کبھی کبھار شعراء کی بات کی جائے تو بڑا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار دل گھبرا جاتا ہے. آج کل تو تک بندی کو شعر کہتے ہیں اور قافیہ ملانے کو کیا جملہ کہیے. بہرحال سب کو چھوڑیے، پورے قرآن میں سورہ خطبہ نہیں ہے، سورہ علماء نہیں ہے، مگر سورہ شعراء موجود. صلوات پڑھے محمد والے. سورہ شعراء موجود ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ علماء نہیں ہے. اور کیوں ہے سورہ شعراء؟ یہ الگ موضوع کہ سورہ شعراء میں خدا نے شعراء کی بات کیا کی ہے. ایک جملہ کافی ہے. ایک مرتبہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور، مولا کے دور میں، جبکہ آپ کا زمانہ عدل، زمانہ حکومت تھا، تو شراب پی لی کسی شاعر نے. اور جب شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد بہرحال مولا کا زمانہ عدالت. تو یاد رکھیے اگر مولا کا زمانہ عدالت آ گیا تو پھر کہاں جائیں گے چھپنے کے لیے. وہ شراب پی لی تو اب پی کے تو حد جاری ہوگی. امام نے حد جاری فرمائی. اب کوڑے مارے جا رہے تھے، 80 کوڑے مکمل ہو گئے. ویسے ہی مارنے والوں نے پوچھ لیا اس شاعر سے جو پٹتے پٹتے بے حال ہو گیا تھا، اور پیو گے دوبارہ؟ تو کوئی ہوتا مجھ جیسا، آپ جیسا، کہتا کہ توبہ اب دوبارہ نہیں پیوں گا. وہ شاعر تھا، کہنے لگا پھر پیوں گا. 80 کوڑے کھانے کے بعد کہتا ہے پھر پیوں گا. یہ سننا تھا کہ اس کو غصہ آ گیا، جو تازیانہ لیے ہوئے ہاتھ میں تھا، اس نے دوبارہ مارنا چاہا. وہ چلایا کہ اب 80 پورے ہو گئے، اب کیوں مار رہے ہو؟ فریاد امام تک پہنچی. امام تشریف لائے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نگران جو سزا دینے پر امام کی طرف سے معین کہ مولا یہ کہتا ہے دوبارہ پیوں گا. امام نے ارشاد فرمایا پھر دوبارہ کہنا یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا دوبارہ پیوں گا. کا شعراء جو کہتے ہیں وہ کرتے کبھی نہیں ہیں، یہ دوبارہ کبھی نہیں پی. صلوات پڑھے محمد والے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات لفظ شاعر پر. شاعر مشرق کا کیا عمدہ پیغام ہے. خودی کا سر نہاں، کبھی ڈوب جائے گی اس کے اندر. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. یہ جملہ شاعر کا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. العبودیت کنہہ الربوبیہ، عبودیت کی گہرائی کو ربوبیت کہتے ہیں. یہ جملہ شاعر کا تھا شعر کی شکل میں یا قول معصوم کا ترجمہ تھا. خودی کا اپنے اندر جو آپ کے اندر موجود، اس کا اگر راز آپ کو حاصل ہو جائے، پوشیدہ راز، تو اصلاً پوشیدہ راز ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ باہر نہیں ہے، انسان کے اندر موجود. صلوات پڑھے محمد والے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات ہو رہی تھی کہ ایک کوئی نقطہ اتفاق ہے دونوں میں، مادہ پرستوں میں، خدا پرستوں میں. ایک نقطہ اتفاق بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جناب انسان بدن کا نام ہو یا انسان روح اور بدن کا نام ہو، کچھ تو مینرز ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں، کچھ اقدار ہیں جن کو انسانی قدروں کا نام دیا جاتا ہے. ہیومن ویلیوز کیا ہیں؟ یہ ایک مخصوص جملہ استعمال کیا گیا.
خدا پرستوں کے یہاں بھی موجود ہے اور مادہ پرستوں کے یہاں بھی موجود ہے. کوئی تو خاص بات ہے اندر صفات انسانی. وہ کیا؟ اب تلاش کیجئے کہ انسان کی صفات کیا ہے. صرف ایک جملہ کافی ہے, بہت غور کیجئے گا. اور بڑی دقت سے بات یہاں تک پہنچی ہے. انسان کی تلاش تجربے کی شکل میں, انسان کی تلاش فلسفے کی شکل میں, انسان کی تلاش دین کی شکل میں, انسان کی تلاش خرد و کناں کی شکل میں, انسان کی تلاش پورے مجمع کی شکل میں. جتنے بھی کام ہوتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے, جو شے بیچنا ہوتی ہے, اس میں انسان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے. انسان نے انسان کو انسان کی جو ویلیو بتائی ہے وہ کیسی بتائی ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی اہمیت کو سمجھیے. آپ انسان ہیں, میں انسان. میرے اور آپ کی نفس کی ویلیو اور اہمیت کیا ہے؟ نفس یعنی خودی, یعنی کہ ضمیر, یعنی کہ قلب. اس کی کیا قیمت؟ امام فرماتے ہیں ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی قیمت کو نہیں پہچانا. بک گیا, کتنا جلدی بک گیا. اللہ اکبر. قسم خدا گائیں اور حیوانات بکتے ہیں وزن کے اعتبار سے, سن و سال کے اعتبار سے, اور انسان بکتا ہے ایک جملے کے بدلے میں. انسان بکتا ہے ایک مکان, ایک گاڑی کے بدلے میں, کچھ درہم و دینار کے بدلے میں. کون کیسے بکتا ہے؟ ہم نے خوب بکتے ہوئے لوگ دیکھے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس قوم سے متعلق ہیں جنہیں خدا نے پہلا ہی خرید لیا. تو بکا ہوا مال تو نہیں بکا کرتا, ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں. کس کے ہاتھ سے بکے؟ ہمارا امام ہمارا خریدار ہے, ہمارا پروردگار ہماری قیمت کا ادا کرنے والا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اگر تم بازار میں اپنے آپ کو بیچنے جاؤ تو خیال رکھنا, بہت غور کیجیے گا, کہ تمہاری قیمت جنت سے کم نہیں ہے. اگر کوئی تمہیں جنت دے تو قیمت وصول کر لینا. جنت دے گا کون؟ جنت پہاڑوں میں نہیں ہے, جنت غاروں میں نہیں ہے, نہ پہاڑوں میں ہے, نہ غاروں میں ہے, نہ جنگلات میں ہے. اپنے آپ کو بہت الفاظ محفوظ کرتے ہوئے پھر جنت کہاں پہ ہے؟ کہ جنت خدا نے بنائی ہے, وہ بنا کر آل محمد کے نام کر دی ہے. جنت خریدنا ہو تو یا آل محمد کے پاس جاؤ یا ان کے کسی غلام سے رابطہ کر لو, وہ بھی بیچ سکتا ہے جنت. تو جو نقطہ اتفاق اور اتحاد ہے مادہ پرستوں خدا پرستوں کے مابین, وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی نقطہ ہے, انسانی قدریں. ہوا کیا ہے؟ ہوا مسئلہ یہ کہ انسانی قدروں کے مقابل انحراف پیدا کیا گیا, جبکہ شجاعت کے مقابل بزدلی, سخاوت کے مقابل انسان کی کنجوسی اور بخل, یہ انسانی قدروں کے نام سے انجیکٹ کی گئیں. اپنے آپ کو بچاؤ, گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤ کہ جان ہے تو جہان ہے. یہ کیا انسان کی قدر ہے؟ یہ انسان کی ویلیو ہے کہ اپنے پیسے کو بچاؤ. سورہ مبارکہ یاسین میں جب مومنین کہتے ہیں منافقین سے انفقوا, خرچ کرو, مما, اس میں سے کہ جو رزقکم اللہ, اللہ نے تم کو عطا کیا ہے, تو کہتے ہیں پلٹ کر انطعمو, کیا ہم اسے کھانا کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ اطعمہ, اس سے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. جملہ کیسے صلوات پڑھے محمد وال. ہم اسے کھلائیں, ہم اسے کھلائیں کہ اللہ اسے خود چاہتا تو خود کھلا دیتا. ایسی قدریں انحراف کی طرف انسان. انحراف کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک یہ کہ جو اصل قدر ہے اس کو ہٹا کر اس کی ضد لے کر آئی جائے.